نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في قرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فقال عز وجل كما ورد في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کے اس خطاب جمعہ کا عنوان کوئی اخباری اشتہار میں تو نہیں دیا گیا، البتہ معلوم ہوا ہے کہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے میسیجز دیے گئے ہیں ان میں عنوان ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آخری صلیبی جنگ۔ اس عنوان کے ساتھ ہی میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں عمومی عالمی سطح پر، ان کا بھی ایک ایسا تصور سامنے آ جائے کہ جس سے ہر شخص یہ سمجھے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور قافلہ انسانی کدھر جا رہا ہے، کیا اور حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، اور ان تمام حالات و واقعات کا رخ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج مغربی دنیا میں یہ بات عام ہو چکی ہے that we are living in end times۔ یہ اصل میں ہم اب آخری دور میں ہیں، نوع انسانی کی دنیا کی تاریخ کا آخری دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ وہاں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی جو تصور ہے، ان کے ہاں مختلف ادوار شمار ہوئے ہیں، ان میں سے یہ آخری دور ہے جس میں نوع انسانی داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کتب احادیث کے اندر آخری باب جو 4 آتے ہیں وہ در حقیقت انہی حالات پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ دینا چاہتا ہوں دلچسپی کے لیے۔ یہ میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میرے ایک عزیز ہیں امریکہ میں، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ انہوں نے مجھے یہ فہرست مرتب کر کے دی تھی کہ مختلف علوم جو ہیں، مختلف سائنسز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکے، سفر ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور کتاب ہے فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری، وہ تو بہت مشہور ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے جو اس وقت کے حالات ہیں دنیا کے اس سے ہے۔ 1974 میں کتاب آئی اینڈ آف فلسفی، فلسفہ ختم ہو گیا، اور واقعہ یہ کہ فلسفہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک 1988 میں کتاب آئی ہے اینڈ آف آئیڈیالوجی، نظریات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ میں ان کے جو مصنفین ہیں ان کے نام نہیں دے رہا ہے کہ وقت بہت لگ جائے گا، ہمارے پاس وقت محدود ہے۔
1990 میں کتاب آئی دی اینڈ آف نیچر. 1991 میں کتاب آئی دی اینڈ آف ماڈرنٹی. یہ جدیدیت کا جو ایک سوار ہے ذہنوں کے اوپر، جو قابوس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. 92 میں کتاب آئی اینڈ آف ہسٹری. یہ ہے فرانسس فوکویاما کی جو بہت مشہور ہوئی کتاب. پھر آئی ہے 1994 میں اینڈ آف فزکس. 1995 میں اینڈ آف ایجوکیشن. 96 میں اینڈ آف سائنس. پھر 96 میں اینڈ آف ریلیجن. پھر 96 ہی میں اینڈ آف اکنامک مین. 96 ہی میں دی اینڈ آف دی ورلڈ. 97 میں دی اینڈ آف ایفلوئنسز. اور 1997 ہی میں اینڈ آف سرٹنٹی آف ٹائم. اور اسی دور میں ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی اینڈ آف ڈیموکریسی. عابد اللہ جان ہمارے ایک ساتھی ہیں، جو کچھ حالات خراب ہو گئے تھے، وہ فرنٹیئر سے تعلق تھا ان کا، تو ان کو پھر یہ ہے کہ اس ملک سے باہر جانا پڑا ہے، اور وہ وہاں پر پناہ لے کر اب کینیڈا کے اندر مقیم ہیں. صحافی تھے. انہوں نے بعض ایسے بڑے بڑے افسروں، گورنروں اور وزراء کے راز فاش کیے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، جس طریقے سے انصار برنی صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جن کے راز وہ فاش کر رہے ہیں وہ تو ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. ایک حیات اللہ صاحب نام کے صحافی صوبہ سرحد میں قتل بھی کر دیے گئے تھے. انہیں بھی دھمکیاں تھیں، چلے گئے. انہوں نے وہاں جا کر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک اہم کتاب یہ ہے اینڈ آف ڈیموکریسی. اور ایک اس سے بھی اہم تر کتاب جو ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بھی ہے، افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ. یہ کئی سال پہلے وہ لکھ چکے ہیں کہ جنگ افغانستان جو ہے در حقیقت وہ آخری صلیبی جنگ کا نقطۂ آغاز ہے. بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں. آپ کو یاد ہوگا جو حضرات ٹی وی کی دنیا سے واقف ہیں کہ شاہد مسعود صاحب، جو اب تو بہت مشہور ہو گئے ہیں، بہت معروف ہیں، اپنے میدان میں انہوں نے بہت بڑا نام بنایا ہے اپنا. ابتدا میں انہوں نے ایک میرا پروگرام کیا تھا یہی اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے. اس میں اصل گفتگو مجھ سے تھی، لیکن پھر انہوں نے اس میں اضافے کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے. اور وہ جو ٹی وی کا پروگرام تھا اینڈ ٹائمز، وہ مشہور ہوا تھا. بہرحال میں خاص طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں بھی 4 ابواب آتے ہیں کتابوں کے اواخر میں، اور یہ اس دور سے متعلق ہے. کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ. 4 فتنوں کا باب، اور جنگوں کا باب، اور قیامت کی علامتوں کا باب، اور قیامت کی شرائط کا باب، اشراط الساعہ. اب یہ ابواب وہ ہیں جو حدیث کے جو مجموعے ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، ان کے آخر میں آتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو الرجی سی ہے، عام طور پر پروفیسیز یہ کیا ہے، یہ پیشن گوئیوں کی کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے. اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے جو سر سید احمد خان مرحوم سے ایک فتنہ شروع ہوا تھا، اور اب بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، فتنہ انکار حدیث، اس کے اثرات بہت وسیع حلقے میں پھیلے ہیں. ایک تو وہ ہے جو فی الواقع منکر حدیث ہو گئے، اس معنی میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامی جو ہے اس کی مستقل سورس صرف ایک ہے، اور وہ قرآن ہے، سنت نہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس رائے پر پہنچ چکے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے شریعت کی 2 بنیادی جو اساسات ہیں، ان میں ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک کی نفی جو ہے اسلام کی نفی ہے. اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں حدیث کی طرف سے، علم حدیث کی طرف سے، احادیث نبویہ کی طرف سے